میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی۔ ساری چیزوں کو اس کے سامنے کھول دے گا اور اس سے سوال کرے گا کیا کسی چیز کا انکار کرو گے؟ ہے کسی میں ہمت جو قیامت کے دن انکار کر پائے؟ دنیا میں ہماری زبانیں بہت چلتی ہیں، ہم چرب زبان ہوتے ہیں، لوگوں سے اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کہہ ڈالتے ہیں، لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن یہ چرب زبانی کسی کام کی نہیں آئے گی۔ اللہ جب سوال کرے گا کیا کسی چیز کا انکار کرتے ہو، انسان کانپ جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيَبْهَتُ الرَّجُلُ، انسان ڈر جائے گا۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے کلمہ توحید، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم، تقاضے اور شروط۔ آج کے خطبے میں ہم صرف اور صرف اس کلمے کی فضیلت اور معنی سے متعلق گفتگو کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہو کہ یہ اتنا اہم تو موضوع ہے نہیں کہ کلمے کا معنی بتایا جائے، سبھی لوگ کلمے کا معنی جانتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، تو آخر اس موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ جی ہاں ضرورت ہے، اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ صحیح طور سے ہم اپنے عقیدے کو جانیں، کلمے کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا شروط ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے، اس لیے اس موضوع کو چنا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کلمے کی خاطر اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول اور نبی آئے، سب کی دعوت کا آغاز، سب کی دعوت کا مقصد، سب کی دعوت کا مرکز اور سینٹر یہی ایک کلمہ تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے، ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی، ان کو یہ پیغام دیا کہ میرے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں، لہذا تم صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے ہوا۔ سبھی انبیاء کرام نے اپنی قوم سے ایک ہی بات کہی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور سچا معبود ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس کلمے کی اہمیت اور اس کلمے کا مہتو ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز اور اپنی دعوت کی شروعات اسی کلمے سے کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کلمے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی؟ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح، اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہو، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہو۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم مفسرین کے اقوال دیکھیں، مفسرین میں قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، ضحاک رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، اور سب سے بڑھ کر مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر اگر اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں مثلا کلمۃ طیبہ، اس سے مراد شہادت ان لا الہ الا اللہ ہے، یعنی
اللہ نے جو پاکیزہ کلمے کی مثال بیان کی وہ پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. کیا شجرۃ طیبہ، اس سے مراد مومن ہے. اللہ رب العالمین نے مومن کو شجر طیبہ سے مثال دی، اور شجر طیبہ کی اگر وضاحت حدیث سے لے لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کھجور کا درخت مراد ہے. اور ایک مومن کی مثال کھجور کے درخت کیسی ہے کہ ایک مومن ہر صورت میں دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. جس طرح کھجور کا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا پھل، اس کی گٹھلیاں اور اس کے پتے، اس کی لکڑی، ساری چیزیں دنیا والوں کے کام آتی ہیں، لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں. ایسے ہی ایک مومن کی مثال ہے کہ مومن ہر صورت میں اپنی ہر چیز سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شجر طیبہ سے مراد مومن ہے، اور اصلها ثابت سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ فی قلب المؤمن، یعنی اس کی جڑ مضبوط ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کلمہ انسان کے، مومن کے دل میں پختہ طور سے پایا جاتا ہے. وفرعها فی السماء، اس کلمے سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کلمے کے ذریعہ ایک مومن کے اعمال آسمان تک پہنچتے ہیں. یرفع بها اعمال المؤمن الى السماء، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص خالص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کو سچا معبود تسلیم کرے اور اس کلمے کے جو تقاضے اور اس کلمے کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو پورا کرے اور اپنے آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو اس کے جو بھی اعمال ہوں گے وہ انشاءاللہ آسمان تک پہنچیں گے اور وہ قبول بھی ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہے، اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ میں وہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے لیکن اس کے دل میں یقین نہ ہو، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے اخلاص نہ ہو، تو یہ کلمہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اس کی کوئی بھی عبادت آسمان تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی قبول نہیں ہو سکتی. تو عبادتوں کی قبولیت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اس کلمے کا اقرار کرے، اس کلمے کو سمجھے اور اپنے دل میں اس کلمے کو جگہ دے. یہ اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی مثال بیان کی کلمہ طیبہ سے. اس کلمے کو پاکیزہ کلمہ، پاک کلمہ قرار دیا. اور اگر حدیث میں دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے بھی زائد شاخیں اور برانچز ہیں، 70 سے بھی زیادہ اس کی شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان تمام شاخوں میں سب سے بہترین اور افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ایک انسان لا الہ الا اللہ کہے، یہ ایمان کا سب سے بہترین درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کی سب سے کم درجے والی شاخ اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک انسان راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل قول قرار دیا. علی الاطلاق جو بھی کلمات انسان کی زبان سے نکلتے ہیں ان تمام کلمات میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ کلمہ ایک اتنا اہم اور فضیلت والا کلمہ ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے شخص کو نصیب ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القیامہ،
اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق کون شخص ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی. اسے بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, خالص دل سے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. اس شخص کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور یہ کلمہ اتنا اہم کلمہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو اسی کلمے کی تلقین کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا الہ الا اللہ, کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں, لا الہ الا اللہ کی تلقین تمہیں کرتا ہوں. فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة, یاد رکھو اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلے میں رکھی جائیں, ولا الہ الا اللہ وضعت في كفة, اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے, لرجحت بہن لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ ان تمام چیزوں پر بھاری بیٹھے گا. اللہ اکبر, کیا یہ کلمہ ہے. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ تمام چیزوں پر بھاری اور وزنی ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اہمیت ہے. اس کے بھاری بھرکم ہونے کی اہمیت اور اس کا اندازہ ایک دوسری روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس روایت کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے. اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یستخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق یوم القیامہ, کہ اللہ رب العالمین میری امت میں سے ایک شخص کو نجات دے گا قیامت کے دن. وہ کون شخص ہوگا؟ جس کے سامنے اللہ رب العالمین 99 رجسٹر کو پھیلا دے گا. فَيَنْشُرُ لَهُ 99 سجلہ, اس کے سامنے اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے, جن رجسٹروں میں جن کاپیوں میں اس کے سارے اعمال درج ہوں گے. اور ایک رجسٹر کی کیفیت یہ ہوگی وَسِجِلٌ مَدَّ الْبَصَرِ, اور ایک رجسٹر ایک اس کی کتاب اتنی بڑی ہوگی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی. وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا أَتُنْكِرُ لَهُ مِنْ هَذَا شَيْئًا, کیا اس میں سے تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ کیا کسی چیز کا انکار کرو گے؟ جب وہ اپنے سارے اعمال اپنے سامنے دیکھے گا تو سوائے اس کے وہ اور کچھ نہیں کہے گا. یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں کے سامنے ان کے نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا تو مجرم کہے گا, اس دن انسان کہے گا اے کاش ہائے میری تباہی و بربادی, اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹی نیکی چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی نیکی چھوڑی ہے, نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے, ساری چیزیں یہاں موجود ہیں. اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو اس کے سامنے کھول دے گا اور اس سے سوال کرے گا کیا کسی چیز کا انکار کرو گے؟ ہے کسی میں ہمت جو قیامت کے دن انکار کر پائے؟ دنیا میں ہماری زبانیں بہت چلتی ہیں, ہم چل زبان ہوتے ہیں, لوگوں سے اپنی بات
حدیث کے الفاظ ہیں فَيَلْهَتُ الرَّجُلُ، انسان ڈر جائے گا، کانپ جائے گا اور کہے گا لا یا ربی، نہیں اللہ، اے اللہ میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ پوچھے گا کیا میرے فرشتوں نے جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے، کیا تمہارے اوپر ظلم کیا؟ کہے گا نہیں اللہ، کوئی ظلم نہیں کیا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے پھر پوچھے گا اَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور نیکی بھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ کچھ نہیں ہے، بس جو کچھ ہے تیرے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تمہارے لیے ہمارے پاس ایک ایسی نیکی ہے، إِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ، تمہارے لیے ہمارے پاس ایک بڑی عظیم نیکی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے سامنے ایک بطاقہ لائے گا، اس بطاقے میں، اس پیج میں، اس کاغذ میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ کہے گا اے اللہ یہ 99 رجسٹر جو میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، ان 99 رجسٹروں کے سامنے اس ایک پرزے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو چھوٹا سا کاغذ ہے، اس پر صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس پرزے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کے باقی 99 رجسٹروں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَطَاشَتْ بِهَا السِّجِلَّاتُ، کہ جو بھی رجسٹر ہوں گے، جو بھی کاپیاں ہوں گی، 99 رجسٹر ان کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا بطاقہ جس پلڑے میں ہوگا وہ پلڑا نیچے چلا جائے گا، یعنی جھک جائے گا، اور لا الہ الا اللہ ان تمام چیزوں پر بھاری اور وزنی بیٹھے گا۔ یہ اس کلمے کی فضیلت ہے، یہ اس کلمے کی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن سارے اعمال ایک طرف، لیکن یہ کلمہ ایک طرف۔ اللہ کی قسم اگر انسان نے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی نجات اسی کلمے کے ذریعے سے کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کیا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ سے اقرار کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صرف انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہے لیکن دل میں یقین نہ ہو، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اعمال نہ ہو، اس وقت تک کی کلمہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا ان ناسا یقولون من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، کہ یہ بات صحیح ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ، صرف زبان سے کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے حق کو ادا کیا اور اس کی فرضیت کو ادا کیا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور امام ہے وہب بن منبہ رحمہ اللہ، ان سے جب سوال کیا گیا الا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی اور کنجی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، چابی ضرور ہے لیکن یاد رکھو ما من مفتاح الا وله اسنان، کوئی بھی چابی ہوتی ہے اس کی دندان ہوا کرتے ہیں، ان چابیوں کے کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں کہ جس تالے کی چابی ہوگی وہ تالا اسی چابی سے کھلے گا۔ اگر کوئی سادہ چابی بلا کسی دندان کی، بلا دانتوں کی چابی کسی تالے میں لگائے تو وہ تالا نہیں کھلے گا۔ وہاں ابن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا ما من مفتاح الا وله اسنان وان جئت بمفتاح له اسنان يفتح لك والا لم يفتح لك، اگر تم قیامت کے دن ایسی چابی لے کر آؤ گے جس کے دندان ہوں گے
تو وہ تمہارے لیے دروازہ اور وہ تالا کھولا جائے گا، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ لیکن اگر اس چابی میں دندان اور اس چابی میں دانت نہیں ہوں گے تو وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر صرف لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا اور اس کی جو شروط ہیں، جو موانع ہیں، جو فرائض ہیں، ان فرائض کو ادا نہ کیا تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ جنت کی کنجی ہے، جنت کا دروازہ یوں ہی آسانی کے ساتھ کھول دیا جائے گا۔ نہیں، جب تک اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، جنت کے دروازے اور جنت کا تالا نہیں کھلنے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں اور اس کلمے کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس کلمے کا صحیح معنی اور اس کلمے کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس کلمے کی، جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، دو بنیادی ارکان ہیں۔ اس کلمے کے دو بنیادی ارکان ہیں، ایک نفی، دوسرا اثبات۔ یعنی لا الہ یہ کلمے کا ایک رکن ہے اور الا اللہ یہ کلمے کا ایک دوسرا رکن ہے۔ دونوں رکن بڑے اہم ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف ایک جز کو، ایک رکن کو مانے، دوسرے کو نہ مانے، تب بھی یہ کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ارکان کے حقیقی اور صحیح معنی کیا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ لا الہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے اے لا معبود بحق موجود الا اللہ، یعنی حقیقی معنوں میں سچے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ اگر آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ ترجمہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے اور بھی معبود بنا رکھے ہیں جن کو معبودان باطلہ کہا جاتا ہے۔ کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستاروں کی پرستش کرتا ہے، کوئی آگ کی، اگنی کی پوجا کرتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے طور سے جو معبود بنا رکھے ہیں، ان کو معبودان باطلہ کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم یہی ہے کہ انسان تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر، تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرے۔ یہ صحیح معنی اور یہ صحیح مفہوم اس کلمے کا ہے۔ اگر اس مفہوم کی تائید ہم قرآن و حدیث سے لینا چاہیں تو دلائل بھرے پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ سب سے پہلے انہوں نے معبودان باطلہ کی برات کا اظہار کیا، معبودان باطلہ کا انکار کیا، کہا اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے ابا جان، میں برات کا اعلان کرتا ہوں ان تمام معبودان باطلہ سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَسَيَهْدِينِ، اور وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دیگر معبودان کا، جو معبودان باطلہ تھے، ان کا انکار کیا، اس کے بعد ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی اقرار کا اس بات انہوں نے کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لا معبود بحق موجود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سچا اور حقیقی معبود ہے۔ اس مفہوم کو ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو گویا اس نے مضبوط کڑی والی زنجیر کو پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ کیا مطلب؟ یہاں پر اہل علم لکھتے ہیں کہ جو شخص پہلے طاغوت کا انکار کرے اور طاغوت کے تعلق سے
اہل علم نے لکھا ہے کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ جب تک تمام چیزوں کا انکار نہ کیا جائے تب تک ہمارا یہ کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا اور توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے طاغوت کا، معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر اس کلمے کے صحیح مفہوم کی تعریف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کہ اللہ رب العالمین یہ حقیقی معبود ہے اور اللہ کے علاوہ جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، معبودان باطلہ ہیں۔ تو ایک اللہ کو حقیقی رب ماننا، حقیقی معبود ماننا، یہ اس کلمے کا صحیح مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود، حقیقی معبود صرف اور صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں، وہ رحمان ہے، وہ هلك عني سلطانية خذوه فغلوه